بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آٹا گوندتے وقت خمیر آٹے کی ضرورت پیش آئی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر سے خمیر آٹا لایا گیا۔ جب روٹی پک گئی تو امام احمد کو بذریعہ ایک کشف معلوم ہوا کہ روٹی متشوبہ ہے۔ گھر والوں سے دریافت فرمایا تو گھر والوں نے پورا قصہ سنا دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا اور نہ کھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ میرا بیٹا قاضی ہے جسے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں سرکاری خزانے کا مال مشکوک تھا، یعنی اس کا حلال ہونا یقینی نہیں تھا، اور ایسے مال کا کھانا اور استعمال کرنا اگرچہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن امام احمد بن حنبل جیسے عظیم المرتبہ لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ نہایت متقی اور تقوی پرست انسان تھے۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ رات کو اپنے گھر میں سونے کے بجائے والد محترم کے گھر کے دروازے کے قریب لیٹتے کہ شاید والد محترم کو رات کے کسی حصے میں میری ضرورت پڑے۔ بہرحال جب امام احمد بن حنبل نے روٹی میں شبہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے پوچھا کیا یہ روٹی مساکین کو دے دیں؟ فرمایا ہاں دے دو، لیکن دیتے وقت یہ عیب ضرور بیان کرنا۔ چنانچہ گھر والوں نے جب وہ روٹی مساکین کو دینی چاہی تو انہوں نے بھی وہ روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ گھر والے سب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بھی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیے بغیر وہ روٹی دریا میں بہا دی۔ امام احمد کو جب اس بات کا علم ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ شاید مچھلیوں نے بھی وہ متشبہ روٹی کھائی ہوگی۔ پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقوی اختیار نہیں کرتے تھے، اس زمانے کی عورتیں بھی بہت زیادہ پارسا ہوتی تھیں۔ عورتوں کے تقوی کا بھی قصہ سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد صاحب سے ایک مشورہ پوچھا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ مسئلہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں۔ میں ایک رات گھر کی چھت پر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی۔ حکومت وقت کی پولیس کا داروغہ اس وقت میری گلی میں سے گزرا۔ اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا اور وہ وہاں کسی سے بات کرنے کے لیے اس وقت رک گیا۔ روشنی بہت ہی زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی بہت اچھے طریقے سے نظر آنے لگی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں جلدی جلدی روئی کاٹ لوں۔ چنانچہ میں نے جلدی جلدی روئی کاٹی۔ جب وہ داروغہ چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو متشبہ ہوتا ہے اور میں نے ان کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ روئی میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تم اس ساری روئی کو صدقہ کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے اور بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر بڑا ہی حیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت جتنی مقدار میں روئی اس روشنی میں کاٹی اندازے کے مطابق اتنا صدقہ کر دو، لیکن ابا جی نے فرمایا کہ وہ ساری روئی صدقہ کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ 3-4 دن کے بعد وہی بوڑھی عورت پھر آئی اور کہا کہ جی میں نے امام صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئی اور اپنا مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے،
تو میں چاند کی روشنی میں روئی کاٹنے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں مجھے روئی صاف نظر نہیں آتی۔ اور مجھے بتائیں کہ جب میں گاہک کو روئی بیچوں تو کیا مجھے گاہک کو بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں روئی کاٹی گئی ہے اور یہ چاند کی روشنی میں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں تمہیں بتانا پڑے گا۔ وہ بزرگ عورت امام احمد بن حنبل کو دعا دے کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ بزرگ عورت وہاں سے چلی گئی تو امام صاحب بھی اس کا تقوی دیکھ کر حیران ہو گئے، اور پھر مجھے فرمایا کہ اس عورت کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے پیچھے گیا تو بی شرافی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ بی شرافی رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تقوی بھری زندگی عطا فرمائی تھی۔ اس وقت کی عورتیں بھی حرام اور متشبہ چیزوں سے دور رہتی تھیں۔ قیامت کے دن یہ عورتیں بھی ہم سے آگے بڑھ جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ ان کا ایک شاگرد رات کے قیام میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ وہ شاگرد ایک ہی رات میں پورا قرآن کیسے پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ نے اپنے اس شاگرد کو بلاوا بھیجا اور اس سے دریافت کیا کہ تم ایک رات میں پورا قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ تو شاگرد نے کہا جی جناب، بالکل ایسا ہی ہے۔ امام صاحب نے شاگرد سے کہا بیٹے، آج رات کو تو اگر قیام کرے تو آج کی رات قرآن تو ایسے پڑھنا جیسے تجھے لگے کہ تو مجھے سنا رہا ہے۔ تو شاگرد نے بڑے ادب سے کہا حاضر میرے استاد محترم، میں نے آپ کی بات کو سن لیا اور انشاءاللہ میں اطاعت کروں گا۔ شاگرد چلا گیا اور اس نے پھر رات کو اپنا قیام شروع کیا، تو اپنے شعور میں اس بات کو بٹھایا کہ قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے کہ میں اپنے استاد کو سنا رہا ہوں۔ اور استاد بھی کوئی عام نہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ اس نے تلاوت کو خوبصورت بنایا اور مکمل اصولوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح ہوئی تو وہ استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام صاحب نے بھی دیکھتے ہی پوچھا تو کتنا قرآن مجید تم نے رات بھر میں تلاوت کیا؟ تو شاگرد نے کہا استاد محترم، آج تو صبح ہو گئی اور مجھ سے آج قرآن شریف کے 10 پارے بھی ختم نہیں ہوئے۔ میرے بیٹے، اگر آج کی رات بھی تو قیام کرے تو آج بھی قرآن ایسے پڑھنا جیسے تو میرے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود موجود ہیں اور تو انہیں سنا رہا ہے۔ شاگرد چلا گیا اور اس نے پھر رات کو قیام شروع کیا اور ایک بار پھر شعور میں اپنے اس بات کو بٹھایا کہ وہ تلاوت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قرآن سن رہے ہیں۔ اس نے آج کی تلاوت کو نہایت ہی احترام سے شروع کیا۔ صبح ہوئی تو پھر استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو امام صاحب نے دیکھتے ہی پوچھا کہ رات کو تم نے اپنے قیام میں کتنے قرآن کی تلاوت کی؟ تو شاگرد نے کہا کہ استاد محترم، آج تو صبح ہو گئی اور میں مشکل سے ایک ہی سپارہ پڑھ پایا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر آج کی رات بھی تو قیام کرنا ہو تو قرآن پاک ایسے پڑھنا جیسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو۔ شاگرد چلا گیا اور اس نے پھر سے اس بار بھی اس بات کو اپنے شعور میں بٹھایا کہ میں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تلاوت تو اس نے بہت اچھے سے شروع کی، مگر ہیبت کے مارے اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔
صبح ہوتے ہی استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام احمد بن حنبل نے دیکھتے ہی پوچھا، تو کل رات تم نے کتنا قرآن پڑھا تھا؟ شاگرد نے کہا، استاد محترم صبح فجر ہو گئی لیکن میں مشکل سے ایک سورت بھی نہیں پڑھ پایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار راہ چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک ڈاکو سرے عام لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ کچھ دن بعد وہی شخص مجھے مسجد میں نماز پڑھتا نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے سمجھایا کہ تمہاری یہ کیا عادت ہے؟ اللہ کے ساتھ معاملہ یوں طے نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تو تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز اللہ کو پسند آتی رہے۔ تو ڈاکو نے بولا، امام صاحب میرے اور اللہ کے بیچ میں سارے دروازے بند ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اللہ کے مابین ایک دروازہ کھلا رہے۔ کچھ عرصے کے بعد میں حج پہ گیا۔ طواف کے دوران میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر یہ کہتا جاتا ہے، اے اللہ میری توبہ تو مجھے معاف کر دے اور میں اس نافرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں۔ میں نے دیکھنا چاہا کہ اس بے خودی کے عالم میں آہیں بھر بھر کر رونے والا کون ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو میں نے تب اپنے دل میں کہا کہ خوش قسمت تھا کہ جس نے خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے۔ خدا مہربان تھا کہ جس نے وہ سبھی دروازے آخر کھول ڈالے۔ تو کیسے بھی برے حال میں ہو، چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کے ساتھ اپنے سب دروازے بند نہ کر لینا۔ جتنے بھی دروازے کھلے رکھ سکتے ہو ان کھلے رکھنے پر شیطان کے ساتھ مسلسل زور مارتے رہنا اور کبھی ہار مت ماننا۔ کوئی ایک بھی دروازہ کھلا مل گیا تو کوئی بیعت نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سارے دروازے کھل جائیں، جن کے بارے میں تمہیں کبھی آس نہ تھی کہ خدا کی جانب اس سفر میں ان خوبصورت راہوں پر تمہارا بھی گزر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، خدا پاک کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رجوع کر لو اپنے پروردگار سے کہ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب نازل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔